السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے عدت کے عنوان پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا تھا جو عدت کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوران ہم سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور چونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو عام طور پر پیش آیا کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کیا گیا کہ کیا عدت کی قضا کی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی کے شوہر کا انتقال 1 مہینہ پہلے ہوا تھا اور وہ عورت عدت میں نہیں بیٹھی، ایک تو یہ جو لفظ ہے نا بیٹھنا، عدت میں بیٹھنا، یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عدت میں بیٹھنا جب کہا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مخصوص کمرے میں اور بڑے پردے کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھا جائے گا تبھی عدت میں بیٹھنا کہلائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عدت کیا ہوتی ہے وہ ہم نے پیچھے بتا دیا تھا کہ عدت یہ ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے عدت کے دوران ان سے رک جائے، بس یہ عدت ہو گئی۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کمرے میں اور کسی خاص کونے میں جا کر بیٹھے اور کسی سے بات کرنا بند کر دے، باہر آنا بند کر دے، باہر مطلب اپنے گھر کے صحن وغیرہ میں، یہ ضروری نہیں ہے۔ عدت کے دوران اپنے محرم رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے عدت کے دوران بات کر سکتی ہے، اور اسی طرح اپنے گھر کے صحن میں پردے کے ساتھ آ سکتی ہے کہ اس پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا 1 مہینہ گزر گیا، ابھی تک عدت کے جو احکام ہیں اس پر عمل نہیں کیا، یعنی عدت نہیں گزاری، یا 1 سال گزر گیا اور عدت نہیں گزاری تھی، تو کیا اب وہ عورت عدت گزار سکتی ہے، عدت کی قضا کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ جو زمانہ گزر گیا، چاہے وہ عدت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرا ہو یا عدت کے احکام پر عمل نہ کر کے گزارا ہو، دونوں صورت میں عدت پوری ہو جائے گی۔ بس 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن گزرنا چاہیے۔ البتہ اگر عدت کے احکام پر عمل نہیں کیا ہے، جو پابندیاں عدت کے دوران بتائی گئی ہیں شریعت میں، ان پابندیوں کا اہتمام نہیں کیا ہے تو وہ عورت گناہگار ہوگی۔ اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اس کے سامنے روئے، اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا عدت بعد میں ختم کی جا سکتی ہے؟ مطلب عدت ختم ہو رہی ہے ایک عورت کی شوال کی 20 تاریخ کو، کیا ہم 20 تاریخ کے بجائے اس کی عدت کو 25 تاریخ کو ختم کر لیں؟ یہ سوال پوچھا لوگوں نے۔ کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت ختم کرنے کا مطلب ہے کوئی پروگرام کرنا، رشتہ داروں کو بلانا، کھانا کھلانا، اور اس طرح کی جو رسم و رواج لوگوں نے اپنا لیے ہیں، بنا لیے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے، شرعی احکام ہے، شریعت میں ایسا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں ایسی گنجائش نہیں ہے، یا رشتہ دار نہیں آ سکتے، یا ابھی ہم دعوت نہیں کر سکتے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ اس دعوت کو تھوڑا سا تاخیر سے کر دیں گے، 5 دن لیٹ کر دیں گے، 10 دن لیٹ کر دیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ عدت جیسے ہی 130 دن شوہر کی وفات کو گزریں گے، عدت ختم ہو جائے گی۔ آپ دعوت کرو یا نہ کرو، کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ 130 دن گزرے، عورت کی عدت پوری ہو گئی۔ اب
وہ پابندیاں جو عدت کے دوران تھیں کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، بھڑکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی، سفر نہیں کر سکتی، اور اسی طرح مہندی نہیں لگا سکتی، خوشبو والا تیل نہیں ڈال سکتی، پان کھا کر منہ نہیں رچا سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، چوڑیاں نہیں لگا سکتی، زیورات نہیں پہن سکتی، تو یہ جو پابندیاں تھیں یہ ختم ہو گئیں۔ اب اس کو ان ساری چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، بس اسی کا نام ہے عدت کا ختم ہو جانا۔ اسی کو کہتے ہیں عدت ختم ہو گئی، کہ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے، اگر وہ چاہے تو کہیں اور اپنے بھائی کے، اپنے مائی کے، اپنے رشتہ داروں میں آ جا سکتی ہے۔ اب ایک سوال اور بھی یہ پوچھا گیا کہ جو عدت ختم ہونے کے بعد عورت اچھے کپڑے پہنے گی تو شوہر کے گھر میں ہی اچھے کپڑے پہنے یا پہلے مائکے جائے گی اور مائکے جا کر اچھے کپڑے پہن کر واپس آئے گی؟ اور اس کو ضروری سمجھ لیا گیا، اور کیا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مردے پر حق ہے، اگر ایسا نہیں کرے گی عورت تو مردے کو تکلیف ہوگی، اس کو گناہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ اپنی طرف سے شریعت کے اندر نئی نئی باتیں گھڑ لیتے ہیں لوگ، اور ایسا رواج بن جاتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف کرنے کو اپنی شان میں گستاخی اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو کہا کہ جو نئے کپڑے ہیں یا جو اچھے کپڑے ہیں ہم وہ مائکے جا کر پہنیں گے اور مائکے سے پھر واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عدت جہاں ختم ہو گئی اب آپ چوڑیاں بھی پہن لیجئے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مائکے سے جو چوڑیاں آئیں گی آپ وہی پہنیں گی، کپڑے پہن لیجئے، آپ کے پاس جو اچھے کپڑے پرانے ہیں وہ پہن لیجئے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت کے مائکے سے سل کر نئے کپڑے آئیں گے تو وہی پہنے گی تبھی عدت ختم ہوگی، یا یہ کہ عورت نئے کپڑے سلوائے گی اس کے بعد نئے کپڑے پہنے گی تو عدت ختم ہوگی، نہیں، بلکہ رنگین اور بھڑکیلے کپڑے جو پہلے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور عدت میں جن کے پہننے کی اجازت نہیں تھی وہ پہن لے، عدت ختم ہو گئی، وہ پہن لے، اور اچھی چوڑیاں اپنے گھر کی جو رکھی ہوئی ہیں وہ پہن لے، سرما لگا لے، پان کھا لے، بس کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مائکے سے جو کچھ آئے گا وہی پہنے گی تب عدت ختم ہوگی، یہ سب لوگوں کی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان باتوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔